تمام قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اور جملہ قسم کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اور جس رب ذوالجلال نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر بہت ساری مخلوقات کو وجود میں لایا اور ان تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں اور بھی چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا سہارا لے کر عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اور تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے سلسلہ انسانیت شروع کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، تبھی سے شیطان مردود جو ہمارا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا اور قیامت تک بہکاتا رہے گا، اور اس میں کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رکھے گا، بلکہ یہ وعدہ بڑی مضبوط اور عہد و پیمان کے ساتھ لیا ہے، اس نے قسم کھا کر کے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس شیطان کو چھوٹ دے دی ہے، مہلت دے دی ہے کہ جا تو اپنی سرگرمیاں تیز کرتا رہے، لیکن اس میں جو میرے مومن بندے اور بندیاں ہوں گی اور فرما بردار بندے اور بندیاں ہوں گی، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اس کا اعتراف خود شیطان نے بھی کیا ہے کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میرے داؤں میں، میرے فریب میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال ہماری جو جنگ ہے، ہمارا جو مقابلہ ہے، وہ شیطان سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جب تک یہ نسل انسانی باقی رہے گی اور انسانوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمیشہ شیطان کا اس انسانیت سے مقابلہ ہوتا رہے گا، اور وہ جس انداز سے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اگر جو بھی بندہ اور بندی اللہ کی یاد سے غافل رہے گا یا رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، نقیض لہ شیطانا، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیں گے، فہو لہ قرین، لیکن وہ جو ازلی دشمن ہے، وہ جو ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے،
وہ جس کے پیچھے لگے گا یا جس کے ساتھ لگے گا وہ بظاہر دشمن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ دوست سمجھا جائے گا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کا بہترین ساتھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا بہترین ساتھی کیسا ہو سکتا ہے؟ دوسری آیت سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اپنی جنت سے باہر نکالا اور پھٹکار لگائی، تو اس نے قسم کھایا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں ان لوگوں کی راہوں میں، اور وہ بھی سیدھی راہوں میں، صحیح راہوں میں، صحیح ڈگر پر، میں ہمیشہ ان کا تعاقب کروں گا، ان کی طاق میں رہوں گا، بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں جہاں بھی یا جس ڈگر میں بھی بیٹھوں گا تو میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، داہنے جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور بائیں جانب سے بھی۔ یعنی شیطان انسان کو بہکانے کے لیے انسان کے چاروں طرف سے حملہ کرنے کا وعدہ اللہ سے لے کر آ چکا ہے، اور وہ اپنی سرگرمیوں میں تیز ہے، وہ رواں دواں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایہ، مسلم شریف کی حدیث، کہ ابلیس روزانہ اپنا عرش، اپنا تخت جس پر وہ جائے نشیں ہوتا ہے، پانی پر بچھا دیتا ہے، پانی پر لگا دیتا ہے۔ ثم یبعث سرایہ، اور پھر وہ اپنے چیلے چپاٹوں کو، اپنے گروہ کو، اپنے ماتحتین کو، وہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ یہ اس کا روزانہ کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا کہ وہ بہترین اس کا ساتھی ہے، اور شیطان نے یہ وعدہ لے کر کے آیا، قسم کھا کر کے، کہ میں تیرے بندوں کو ہر طریقے سے بہکاؤں گا، اور وہ روزانہ اس کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے، وہ اپنے چیلے چپاٹوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ تو روزانہ اس کا کام انسانوں کو بہکانے کا ہے۔ اب اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم سامنے سے حملہ کریں گے، مطلب کہ انسان جب بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کے دلوں کو موڑتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا۔ ارے نماز میں کیا رکھا ہے؟ آپ اپنا ٹائم برباد کریں گے، اپنی نیند خراب کریں گے۔ اس قسم کی وسوسات انسان کے دل اور دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی ہمارے دلوں میں اگر نیکی کے کرنے کے وقت اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں پورا کا پورا شیطان کا دخل ہے، اور وہ ہم کو اس نیک کام سے کرنے کے لیے روک رہا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی نیکی کے کام ہوں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو بہکائیں گے۔ اور شیطان یہاں تک کہ بہکاتا ہے، یہاں تک کہ ورغلاتا ہے کہ بھائی بھائی میں جدائی، چچا بھتیجوں میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی، اور ان کے دلوں کو جو محبت سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے ان کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اور وہ نفرت، وہ چچے سے دشمنی،
وہ بھانجوں سے دشمنی، وہ بیوی سے عداوت، وہ باپ سی بغاوت، وہ ماں کی نافرمانی انسان کو اس وقت بری نہیں اچھی لگتی ہے، اور یہ سوچتا ہے انسان کہ میں جو کر رہا ہوں بہت صحیح کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اپنے والد محترم کو جو اس کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے، رات و دن کی محنت ایک کرتا ہے، پوری تگ و دو کرتا ہے اس کے پروان چڑھانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کو بھی زبان درازی سے وہ بیٹا وہ بیٹی یہ کہہ دیتی کہ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہم کو تو آپ نے 50 سال پیچھے کر دیا۔ یہ نافرمان اولادوں کے جملے اپنے والدین کے خلاف نکلتے ہیں، یہ وہ نہیں، شیطان بلواتا ہے۔ اور شیطان اس وقت اتنا ان کا ہم پلہ ہم نوالا بن جاتا ہے کہ بیٹا یہ جملے کہتے وقت برا نہیں، اچھا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو صحیح وقت میں ڈانٹا ہے، میں نے اپنے چچا کو صحیح وقت میں گالی دیا ہے، میں نے اپنے بزرگوں کی صحیح وقت میں توہین کی ہے۔ یہ سب شیطان کرواتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھا کر کے آیا ہے، اس نے وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ میرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ یہ شیطان اس طریقے کی فریب دیتا رہتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک پیاری سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر انسان سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو سلام کر کے نکلتے اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلتے تھے۔ آج ہم سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرتے تھے، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے۔ آج یہ سنتیں ہم سے ختم ہو چکی ہیں، شیطان حاوی ہو چکا ہے، شیطان ہمارے اوپر اپنا پورا داؤں اور فریب چلا رہا ہے۔ بلکہ اکثر لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ جیسے دروازے میں داخل ہوں گے بالکل گرجتے چمکتے کڑکتے، پتہ نہیں اب اپنی بیوی پہ کون سی بجلی گرائیں گے یا اپنے بچوں پہ کون سی گاج گرائیں گے۔ وہ سلام، وہ دعا، وہ ادب سب ختم۔ کہاں ہے وہ سامان، کہاں ہے وہ یہ چیز، اور وہاں کا پورا حساب کتاب گھر میں داخل ہوتے وقت شروع ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ پہلے سلام کرو، داخل ہو، اطمینان سے بات چیت کر کے جو بھی ہے پھر آپ کا معاملہ سلجھانے کی کوشش۔ لیکن یہ تمام چیزیں شیطان نے ہم کو اپنے بہکاوے میں لا کر کے ان تمام چیزوں سے بھلا دیا ہے، پھیر دیا ہے۔ اور اس نے وعدہ تو کیا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ جا، تجھ کو قیامت تک چھوٹ ہے، مہلت ہے، میں تجھ کو ڈھیل دے رہا ہوں، فرصت دے رہا ہوں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے، اپنی آوازوں کے ذریعے بہکا لے۔ خوبصورت آواز، یہ آج یہ نئے موبائل 4G اور 3G اور 5G، وہ ننگے ناچ، وہ خوبصورت گانے، آج ہماری اولاد، آج ہمارے بچے، آج ہماری مائیں اور بہنیں ان تمام میں ملوث ہیں، اور سمجھتے ہیں صاحب بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے، کیا اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، اور اسی میں مبتلا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تیرے اندر جو سریلی آواز ہے، تیرے اندر جو کھنکنے والی جھنکار ہے، تو اس کے ذریعے بہکا لے۔ وَأَجْلِبْهُمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور تو ان کو بہکانے کے لیے چاہے تو اپنی سواریوں کو دوڑا دے، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دے، مطلب جتنی تیزی سے تو بہکا سکتا ہے بہکا لے۔
ورجلک، اور اگر تیرے اندر یہ خوبی ہے کہ آہستہ آہستہ پیدل چل کر کے دھیمی چال کے ذریعے اگر ان کو بہکاتا ہے تو بھی بہکا لے. بیٹا ایسا مت بیٹھو ہاتھ باندھ کر. تو جس طریقے سے تو بہکانا چاہتا ہے لوگوں کو بہکا لے. اور انسان بہکتا جاتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے. ایک سنت کے خلاف اگر بدعت کوئی انسان کرتا ہے تو صاحب ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، حدیث تو پڑھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے اس کو، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں نقصان کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ یہ صحابہ سے منقول ہے کہ نہیں؟ یہ تمام چیزیں وہ دھیرے 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 ان کو بہکاتا رہتا ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ تعالیٰ نے کہا جا شیطان مردود، تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے نا، جا ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا. مال میں شریک، اولاد میں شریک. شیطان کو اتنی چھوٹ، اتنی فرصت. اور شیطان ہمارے مالوں میں کیسا شریک ہوتا ہے کہ جو مال جس طریقے سے کمانا چاہیے انسان اس سے غلط ڈگر ڈھونڈتا ہے، غلط راستے ڈھونڈتا ہے. آج انسان مال کمانے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ میں حرام طریقے سے کما رہا ہوں یا حلال طریقے سے کما رہا ہوں. بہت سے بزنس ایسے ہیں جو مسلمان کے لیے حرام ہیں لیکن انسان کرتا ہے، بزنس سمجھ کے کر رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہے. آج اکثر مسلمانوں کا طبقہ اپنی بیٹی کو گروی رکھ رہا ہے، بیاج میں رکھ رہا ہے. ایک یوجنا نکلی ہے، لاڈلی یوجنا، لاڈلی لکشمی، کیا 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 بولتے ہیں اللہ بہتر سمجھے. اس کے نام پر 18 سال 20 سال کے لیے بیاج میں پیسے جمع کر رہا ہے. اور وہی کم بخت جب بیٹی جوان ہوگی تو اسی بیاج کے پیسے کو اٹھا کے کھانا کھلائے گا. اس میں ہم جیسے شریف لوگ بھی دعوت میں شامل ہو جائیں گے. پرہیز نہیں کر رہا. اور شیطان بہکا رہا ہے کہ صاحب آج آپ اتنا کم پیسہ جمع کر دو، آپ کی بیٹی جوان ہوئے تک تو آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا، آپ کو شادی کی کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، کہیں محنت کہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور انسان خوشی سے کر رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی دھندے معاملے ہیں، اور بھی تجارتی معاملہ ہے، اور بھی. تو انسان ایک تو کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. اور جب خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو وہاں بھی ہماری یہی بات ہے کہ ہم کو کون سی چیز میں پیسہ خرچ کرنا ہے اور کون سی چیز میں نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی نہیں دیکھتے. آج اکثر لوگ، کئی لوگ تعلقات کی بنا پر، دوستانے کی بنا پر، صاحب ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے دوستانے، وہ غیروں کی پوجاؤں پر، ان کی عبادت خانوں میں چندے دیے تھے. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. شیطان نے بہکا کے رکھا ہے تعلقات جوڑ کر کے کہ تعلقات کو خراب نہ ہونے دینا. آپ کا دوستانہ ہے، یارانہ ہے. اور بھی چاہے ہمارے گھر کے فیشن کے معاملے ہوں، چاہے رسم و رواج کے معاملے ہوں، جس پہ ہمارا حلال پیسہ، حلال کمائی، محنت اور پسینے کا پیسہ ناجائز پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، جس میں انسان خیال نہیں کرتا. کیوں کہ شیطان نے ہم کو لوب میں رکھا ہے، بہکا کے رکھا ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ نے کہا اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ. اولاد میں شریک. آج دیکھیے کتنے لوگوں کی اولادیں ہیں جو آج نافرمان ہیں.
باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں کا کہنا نہیں مانتے. اگر والد محترم ان کو نماز کے لیے کہیں تو ٹھکرا دیں گے. شیطان نے فریب دے کے رکھا ہے، وہ نہیں سنیں گے آپ کی، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہیں، اور شیطان بالکل ہر پل پہ ان کے بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے. اولادوں کو ماں باپ سے متنفر کرنے کے لیے شیطان پورا داؤں لگا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے. تو اس طریقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر شیطانی حملے ہو رہے ہیں، اور انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اگر جو بھی انسان میری یاد سے غافل رہے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا، اس کا یہی حشر ہوگا، اس کا یہی انجام ہوگا کہ وہ شیطان کا دوست بنے گا، وہ شیطان کا حامی بنے گا، وہ شیطان کا مددگار بنے گا، وہ شیطان کا غلام بنے گا، وہ شیطان کے حکموں کی تعمیل کرے گا، وہ شیطان کی مدد کرے گا. ہر معاملے میں وہ شیطان کا معاون اور مددگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا بہترین دوست ہوگا. اور انسان سمجھے گا کہ صاحب میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، یہ بڑا اچھا معاملہ. تو آج دیکھیے، آج گھر سے لے کے مارکیٹ تک، اور مارکیٹ سے لے کے اور باہر تک ہمارا یہی معاملہ بنا ہوا ہے کہ آج ہم شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں. آج دیکھیے کتنے گھروں کے اندر، کتنے معاشروں کے اندر، کتنے بھائی بہنوں کے اندر آج ہماری دشمنی اور عداوتیں بڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی شیطان کی سازش ہے کہ کہاں محبت ہے اور کہاں بھائی چارہ ہے، اس کو کیسے توڑنا ہے اور کیسے اس پر حملہ کرنا ہے. یہ شیطان باریک باریک چال سے چل رہا ہے اور باریک باریک طریقے سے ان پر حملہ کر رہا ہے. تو چاہے کھانے پینے کے معاملے ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے ہوں، تمام معاملوں کے اندر ہم نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے بتایا تھا حدیث کے ذریعے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند بدو قسم کے، دیہاتی قسم کے لوگ آئے جو تہذیب سے ناآشنا تھے اور معاشرے میں کیسا رہنا چاہیے ان کو سلیقہ نہیں تھا، لیکن کماتے خوب تھے اور کھاتے بھی خوب تھے، کوئی کمی نہیں تھی. ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ، آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن استعمال کی کمی ہے. تو آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ، اللہ کے نبی ہم کھاتے بھی ہیں پیٹ بھر کے، لیکن سیراب نہیں ہوتے، نیت نہیں بھرتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبض دیکھ کر اس طرح مارتے تھے، یعنی جیسا مریض آتا اس کا ویسا علاج کرتے تھے. جس قسم کی کمزوری جس آدمی پہ دیکھتے تھے اس کو ویسے ہی ڈوز دیا کرتے تھے. کسی کو سمجھ جاتے کہ یہ ذرا نماز میں کمزور ہے تو اس کے سامنے نماز کی فضیلت بتاتے. یہ سمجھ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آدمی ذرا چرب زبان ہے تو اس کو زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ تھا کہ جو جیسا آدمی آتا اس کو اس حساب سے سمجھاتے. تو کہا اتآکلون متفرقون، کیا تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو؟ ایک سنت بتا رہا ہوں آپ کو، اور شیطان نے ہم کو آج یہاں پر ہم کو منتشر کیسا کیا ہے. پوچھا ان لوگوں نے، دیہاتیوں نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے خوب ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، نیت نہیں بھرتی ہے ہماری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ لوگ الگ الگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں؟ کہا ہاں. بات یہی ہے کہ جس کو جب موقع ملا کھا لیا، کسی نے اس کونے میں، کسی نے اس کونے میں، کسی نے اس چارپائی میں، کسی نے اس تخت میں کھا لیا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آج کے بعد تم بغیر بسم اللہ کے اور بغیر سیدھے ہاتھ سے مت کھانا، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا اور اکٹھا بیٹھ کر کے کھانا، یہ سنت رسول ہے۔ اللہ تعالی نے اجتماعیت میں وہ برکت رکھی ہے جو تفرقے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے کھانے میں جو برکت رکھی ہے وہ الگ الگ کھانے میں نہیں۔ اور آج شیطان یہی کروا رہا ہے، ہم اور آپ سے یہی کروا رہا ہے۔ ہاں کھا لینا نا، ہم آئیں گے نا ابھی، ہاں چلنا تمہارا وقت ہو گیا تم کھا لو نا، لا ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم یہیں لے کے آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جب سے ہمارے گھروں کے اندر سے دسترخوان لپٹ گیا، اجتماعیت کی سنت ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے خلوص اور محبت اور برکت ختم ہو گئی۔ اسلام وہی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان وہی ہے۔ آج عمل کی کمی، آج سنتوں میں عمل کی کمی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم کو عبادت میں فرصت کیوں نہیں ملتی؟ عبادت میں آنے کا موقع کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہماری پوری تگ و دو اور لو اور دوڑ و دھوپ بس یہ ہے کہ نہیں، اگر میں وہ تجارت بند کر کے، دکان بند کر کے، یا فلانی جگہ سے چھوڑ کر کے اگر نماز پڑھنے جاؤں گا تو اتنا تو میرا نقصان ہوگا نا۔ یہ دماغ میں بھوت بھرا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے سارے معاملات ہم دیکھ لیں، سارے معاملات ہم دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بھی بڑی سادگی کا لحاظ کیا ہے، لیکن آج ہم مہمانوں کے لیے بھی صاحب وہ ڈیکوریٹ کریں گے اور وہ فیشن بازی کریں گے کہ مہمان خود دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر جس کا ایمان ہے اس کو اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس مہمان کی عزت اور اس اکرام کو اتنا بوجھ بنا لیا ہم نے کہ خود ہم مشکل میں پڑ گئے۔ پتہ لگ گیا کہ صاحب فلانے مہمان آنے والے ہیں تو 4 دن سے صاحب وہ تیاریاں ہوں گی، وہ قسم قسم کے خواب پکوان کے بنیں گے کہ اللہ رحم کرے۔ عزت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے، بوجھ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، مصیبت لینے کا حکم نہیں دیا ہے، عزت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تیرے گھر میں وقت پر دال روٹی ہے تو تو عزت سے اس کو کھلا دے۔ یہ عزت، اور ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ صاحب اس کے مہمان نوازی میں چاہے اب دکاندار کا قرض ہو جائے یا مہاجن کا قرض ہو جائے، پڑوسی کا قرض ہو جائے، سب چلے گا۔ یہ ساری چیزوں کے اندر ڈیکوریٹ آ گیا ہے اور فیشن بازی آ گئی ہے، اسی لیے ہم سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم اصل حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو ان قرآن و حدیث کی روشنی میں نے جو بھی بات ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ مجھ کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خالص قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔
الحمد للہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأجل وأكبر